السلام علیکم۔ امید کہ آپ سب بخیر سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو تجوید ود عصمت اللہ چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہماری کلاس نمبر 12 ہے۔ آج کی کلاس میں ہم جزم کی پہچان اور جزم کے 2 کام پڑھیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہم آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزم کی پہچان۔ یہ جو حرف کے اوپر آپ کو مڑا ہوا نشان نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہے جزم۔ اس نشان کا، مڑے ہوئے نشان کا نام جزم ہے۔ آپ نے 2 سوالات کے جوابات بھی یاد کرنے ہیں۔ سوال: جزم کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: جزم کا دوسرا نام ہے سکون۔ سوال: جس حرف کے اوپر جزم آئے، سکون آئے، اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اس حرف کو ساکن حرف کہیں گے، وہ ساکن حرف ہے۔ جزم کے 2 کام۔ پہلا کام، جزم 2 حرفوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ 2 حرف جو آپس میں جڑتے ہیں وہ جزم کی وجہ سے جڑتے ہیں۔ دوسرا، جزم پر آواز کو بند کیا جاتا ہے، یعنی جزم والا حرف، ساکن حرف کسی حرف کے ساتھ آئے گا تو وہاں آواز کو بند کیا جائے گا۔ کچھ حروف ایسے ہیں جن پر آواز کو بند نہیں کیا جاتا، وہ ہم اپنی کلاس نمبر 13 اور 14 میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج ہم ان حروفوں کو پڑھتے ہیں، ان کی مشق کرتے ہیں جن پر آواز کو بند کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ حرف غلط ہو جائے گا۔ آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے: حمزہ، تا، زبر، یہ حرف کی ہجے، ات، ات، حمزہ، تا، زیر، ات، حمزہ، تا، پیش، ات، 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 ات۔ اس کو ات، ات، ات اس طرح کچھ لوگ پڑھتے ہیں، مگر یہ غلط ہے، اس سے بچا جائے۔ حمزہ، ثا، زبر، اف، حمزہ، ثا، زیر، اذ، حمزہ، ثا، پیش، اذ، اف، اذ، اذ۔ زبان کی چوٹی اوپر والے 2 دانتوں کے سر پر رکھیے، یعنی زبان کی چوٹی کو تھوڑا سا باہر نکالیے، دانتوں پر رکھیے، پھر یہ حرف ادا ہوگا۔ اس کو زور بالکل نہیں دینی، اگر زور دیں گے اس، 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 پھر یہ ثا سے سین بن جائے گا۔ ہر حرف کو اپنی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب، اذ، اذ آسان حرف ہے، تھوڑی توجہ کی صرف ضرورت ہے۔ حمزہ، حا، زبر، اح، حمزہ، حا، زیر، اح، حمزہ، حا، پیش، اح، 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 اح۔ اس کی ہم آواز حرف بھی ہے، وہ چھوٹی ہا، اس لیے حرف کو اپنے اپنی آواز کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور آرام آرام کے ساتھ، جلدی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کا پورا ہفتہ اسی تختی میں لگ جائے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مگر آپ نے بنیاد ٹھیک کرنی ہے۔ اگر بنیاد ٹھیک کریں گے تو قرآن آپ صحیح پڑھ سکیں گے، ورنہ آپ قرآن صحیح نہیں کر سکیں گے۔ تھوڑا ٹائم نکالنے کی ضرورت ہے، ٹائم نکالیے۔ حرف مستعلیہ ہم نے اپنی کلاس نمبر 3 میں حروف مستعلیہ کی شناخت کی تھی۔
یہ وہ جہاں بھی آئیں گے ان کو موٹا پڑھا جائے گا۔ حمزہ خو زبر اخ اخ، جو حرف موٹا ہے اس کی آواز بھی موٹی ہوگی۔ حمزہ خو زیر اخ، حمزہ خو پیش اخ 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 اخ، حمزہ غال زبر ال ال، زور نہیں دینی، زبان کی چوٹی اوپر والے 2 دانتوں کے سر پر رکھیے، یہ حرف ادا ہوگا ال۔ حمزہ غال زیر اذ، حمزہ غال پیش ال ال اذ اذ، اس کو زور بالکل نہیں دینی۔ ابھی ہم اس کا جو حرف ہم آواز حرف ہے اس کی طرف آتے ہیں جن میں اکثر غلطی ہوتی ہے۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از 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 از۔ اگر ہم غال کی جگہ زا کو پڑھیں، یعنی اس کو پڑھیں ہم از، اس کو پڑھیں ال، اور اس کو پڑھیں ہم از، اس کو پڑھیں از، اس کو پڑھیں ہم از، اس کو پڑھیں ہم ال، تو یہ کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ پھر تو یہ ایک حرف کی آواز دوسرے حرف میں جو ہے مکس ہو گئی، اس لیے آپ نے صحیح صحیح پڑھنا ہے تاکہ ایک حرف کی آواز دوسرے حرف کی آواز میں بالکل بھی مکس نہ ہو، ہر حرف کو اپنی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ابھی رو کا دوسرا قاعدہ یاد کیجئے، پہلا قاعدہ ہم نے پچھلے سبقوں میں بتایا تھا، رو کو کب موٹا پڑھنا ہے اور کب باریک۔ اب دوسرا قاعدہ آپ نے یاد کرنا ہے، رو ساکن ہو یعنی رو کے اوپر جزم ہو، اس کے پہلے حرف کو زبر ہو یا پیش ہو۔ رو خود ساکن ہے اور اس کے پہلے حرف کو زبر ہے تو یہ رو موٹی پڑھی جائے گی۔ رو کو جزم ہے، رو ساکن ہے، اس سے پہلے حرف کو پیش ہے تو رو موٹا پڑھا جائے گا۔ اگر رو ساکن ہو اور اس کے پہلے حرف کو زیر ہوگی تو رو کو باریک پڑھا جائے گا، اور جہاں بھی یہ قرآن میں آئیں گے اس طرح ہی پڑھنا ہے۔ ابھی ہم ان کی مشق کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے تاکہ آپ کی بھی مشق صحیح ہوتی جائے۔ حمزہ رو زبر او او، حمزہ رو زیر اید، یہاں باریک پڑھیں گے کیونکہ پہلے حرف کو زیر آ گئی۔ حمزہ رو پیش اور او او اید اور، یہ رو کا دوسرا قاعدہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور جو ہم آواز حرف ہیں، حروف ہیں، ان کا خیال کرنا ہے۔ یہ ہم آواز حروف ہیں، ان کی آپ نے اچھی طرح پہچان کرنی ہے تاکہ ایک حرف کی آواز دوسرے حرف میں بالکل بھی مکس نہ ہو۔ اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا، اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔